اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، آج کی مجلس میں قرآن عزیز سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا مقام، مسلمانوں کا قرآن پاک کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ہونا چاہیے، اور تلاوت قرآن پاک کے جو آداب ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں امت کو کیا حکم ہے، یہ چند باتیں ہیں جو روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ابھی جو روایت میں نے پڑھی ہے یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور بہت مشہور روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں۔ دو ذمہ داری ہے، خود قرآن پاک کو پڑھنا، سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ اس سیکھنے کا ایک درجہ تو ہے ناظر قرآن پاک کو سیکھ لینا، کم از کم قرآن پاک کو دیکھ کر صحت کے ساتھ آدمی تلاوت کر سکے۔ دوسرا درجہ ہے قرآن پاک کو حفظ کر لینا، سینے میں محفوظ کر لینا۔ اور تیسرا درجہ ہے قرآن پاک کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کے معانی، اس کے احکام کو جاننا۔ پھر اسی طرح یہ تو تعلیم کے 3 درجے ہوئے، تعلیم کے بھی 3 درجے ہیں، قرآن پاک کی نازلہ کی تعلیم دینا، حفظ کرانا اور قرآن پاک کی تفسیر و ترجمہ کی تعلیم دینا۔ اس میں ذمہ داری اپنی بھی ہے، اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں بھی ہے۔ سیکھنے کے بعد کس کو سکھائے گا؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے بچے، گھر کے افراد، عورتیں، بچے، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے۔ گھر میں کوئی ناخواندہ نہ رہے، ہر شخص کم از کم صحت کے ساتھ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور پھر یہ فرض کفایہ ہے کہ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں کچھ ایسے افراد ہونے ضروری ہیں کہ جو قرآن پاک کے احکام کو، ان کے مسائل کو، جن کو سکھانے کے لیے، جن کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے، ان کو جاننے والا ہو اور دوسروں کو تک پہنچانے والا ہو۔ تعلیم علم دین کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں، تفسیر، حدیث اور فقہ۔ اللہ جل شانہ کے فرمان کو جاننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جاننا، احکام کو جاننا، اور پھر شریعت میں جو احکام ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، جن کے ہم مکلف ہیں، فقہائے کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل مستنبط کیے ہیں، ان کو سیکھنا، ان کو جاننا اور بوقت ضرورت ان کو دوسروں تک پہنچانا۔ ہماری زندگی میں تینوں سلسلے میں قرآن پاک کے اندر کے حقوق کے سلسلے میں بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ آج کے زمانے میں اگر جائزہ لیا جائے تو بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے، کم عمر لوگوں کی بھی، بڑی عمر والوں کی بھی، کہ جو سرے سے قرآن پاک جانتے ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ آج جو ذمہ دار ہیں وہ تو اپنے بچوں کو براہ راست انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں، اور ایسے اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں کہ جہاں دینیات کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے۔ ابتدا سے بچے ABCD اور انگریزی تعلیم کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور جو ان کی تعلیم کا مرحلہ آگے بڑھتا جاتا ہے،
ان کے بستے کو بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، نصاب تعلیم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک پڑھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیں کہ وہ ماں باپ مجرم ہیں، وہ گنہگار ہوں گے، آخرت میں ان سے مواخذہ ہوگا کہ جن کو ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کی کیا خدمت کی، اس کو کیا تعلیم دی، اس کی کیا تربیت کی۔ تو وہ ماں باپ کہ جو اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھنا تک نہیں سکھاتے، ناظرہ تک نہیں سکھاتے، وہ یقیناً مجرم ہیں، انہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پھر وہ لوگ کہ جن کو بچپن میں قرآن کی تعلیم نہیں دلائی گئی، ماں باپ کو ان کو نہیں پڑھایا گیا، اب وہ بالغ ہیں، وہ مکلف خود ہیں۔ یہ عذر نہیں ہے کہ بچپن میں ماں باپ نے ہم کو نہیں پڑھایا، دنیا کے سارے کام بالغ ہونے کے بعد سیکھے جاتے ہیں، ڈرائیونگ سیکھی جاتی ہے، ڈیزائننگ سیکھی جاتی ہے، اور بہت سے فنون ہیں کہ جو بالغ ہونے کے بعد سیکھا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ نے مجھے نہیں پڑھایا، اس کی ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بلکہ بلوغ کے قریب پہنچ گیا اس کو یہ احساس ہونا چاہیے اور جو بھی طریقہ ہو قرآن پاک کو سیکھے۔ پھر قرآن کی تعلیم میں صحت کا لحاظ کرنا بھی بہت ضروری ہے، صحت ادا کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ اس وقت جو نظام چل رہا ہے مکاتب میں اور مدارس کے اندر کہ نورانی قاعدے سے قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے، اس میں الحمدللہ ابتدا سے ہی قرآن پاک کی صحت کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں جب لوگ گھروں میں قرآن پڑھتے تھے، والدہ سے پڑھتے تھے، دادی سے پڑھتے تھے یا کسی میاں جی سے پڑھ لیتے تھے، تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہوا کرتی تھی۔ ایک تک قرآن پڑھ لینا، ایک قرأت پڑھنا، یعنی الف ب ت سے قاعدہ بغدادی کے ذریعے قرآن پاک پڑھ لیا، لیکن کوئی فرق نہیں تھا ان کے نزدیک شین اور سین میں، قاف اور کاف میں، ہا اور ہا میں۔ ہمارے ایک استاذ تھے حافظ محمد منیف صاحب پرائمری میں، حضرت مولانا قاری حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں تھے، قرآن پڑھایا انہوں نے، حفظ بھی کرایا مدرسے میں۔ وہ اس کا بڑا مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے بچے کو کیا پڑھاتے ہیں، چھوٹی سین بڑی سین، چھوٹا کاف بڑا کاف، چھوٹی ہے بڑی ہے، یعنی بڑی اور چھوٹے لگا دیے اس کے ساتھ حرف کی ادائیگی یکساں ہے۔ یہ نہیں، یہ چھوٹی اور بڑی کوئی چیز نہیں ہے، سین اور شین دو حرف ہیں، سین اور صاد الگ الگ حروف ہیں، قاف اور کاف دو حروف ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ عربی زبان بہت نازک زبان ہے، ایک حرف کی تبدیلی کی وجہ سے معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، بسا اوقات بالکل مراد کے برعکس ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ سدید ہے، ایک لفظ شدید ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات بولو۔ اگر اس کو کوئی شدیداً پڑھ دے تو اس کے معنی سخت بات بولو، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ حکم دیں گے کہ سخت بات بولو، نرم بات بولنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سچی بات بولنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان سے کہا جائے گا کہ سخت گفتگو کرو، لیکن اگر شدید اور شدید کا فرق نہیں تو یہ غلطیاں ہوں گی۔ سین، صاد، سا الگ الگ حروف ہیں، ہر ایک کے استعمال سے کلمات کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر زیر زبر کے درمیان فرق پڑ جائے تو بسا اوقات کفریہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ منذرین اور منذرین، منذرین ڈرانے والے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، منذرین وہ امتی جنہوں نے نبیوں کے انکار کیا تھا جو کافر تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن پاک میں بہت سے مقام پر حاشیے میں احتیاط لکھا ہوا ہوتا ہے، احتیاط، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ بری ہے مشرکین سے اور اللہ کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے۔ اگر اس کو خدا نخواستہ کوئی پڑھ دے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اس کا معنی یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بھی بری ہے، اپنے رسول سے بھی بری ہے۔ اب یہ
الفاظ میں ذرا سا زیر زبر کا فرق پڑا اور کفر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے ان الفاظ کے ذریعے، اس لیے صحت ادا کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ عصا آدم ربہ فغوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ عصا آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا اور بے راہ ہو گئے۔ حکم تھا کہ درخت کا پھل مت کھانا، شیطان نے بہکا دیا، اثر انداز ہو گیا، غلط فہمی کے شکار ہو گئے اور ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا عصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، فغوا اور بے راہ ہو گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کو یوں پڑھ دے عصا آدم ربہ فغوا، جانتے ہیں ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آدم کی نافرمانی کی ان کے رب نے اور وہ بے راہ ہو گئے۔ یہ ذرا سا زیر زبر کا فرق کی غلطی ہوئی اور کفریہ معنی پیدا ہو گیا۔ میں اتنی اہمیت سے اس کو بیان یہ کر رہا ہوں کہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا ہے اور تصحیح کا اہتمام نہیں کیا۔ ان کی غلطیاں ہر طرح کی ہوتی ہیں، حروف کی بھی غلطیاں ہیں، مخارج کی بھی غلطیاں ہیں، لازمی صفات کی بھی غلطیاں ہیں، اور حرکات زیر زبر پیش کی بھی غلطیاں ہیں، مد کی بھی غلطیاں ہیں۔ اس لیے ایک ضروری کام سمجھ کر قرآن پاک کی تصحیح کرنا چاہیے۔ ہر گھر میں آج کے زمانے میں کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے انشاءاللہ مل جائیں گے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی قرآن اچھا پڑھنا جانتی، شوہر نہیں جانتے، شوہر جانتے بیوی نہیں جانتی۔ دین کے سلسلے میں ایک دوسرے کے معاون بنے، قرآن پاک پڑھیں اور اس کی تصحیح کریں۔ مسجد کے اندر امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، اگر وہ قرآن جانتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک کی تصحیح کریں۔ آج مکاتب کے قیام پر زور دیا جا رہا ہے کہ مکاتب قائم کیے جائیں، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ وہ بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں ان کا کچھ وقت فارغ کیا جائے، وہ مسجد میں آ کر مکتب میں قرآن پاک پڑھیں، دینیات سیکھیں۔ بالکل اسی طریقے سے تعلیم بالغہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو ملت کے ذمہ دار لوگ ہیں، فکر رکھنے والے ہیں، مدارس کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے متولیان ہیں، وہ اس کا نظام بنائیں۔ اور ہمارے جو فضلاء ہیں، نئے فضلاء جو دین کی خدمت کے لیے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ ہم کیا کام کریں، ان کے لیے میدان ہے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ فارغ کریں، اور لوگوں کو اس میں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے، شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ وقت فارغ کر کے اور بیٹھیں، اپنے قرآن پاک کی تصحیح کریں۔ اور اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اپنی اولاد میں سے کچھ کو حافظ ضرور بنائیں۔ تجربہ یہ ہے کہ حفظ کر لینے کے بعد دین کی اور ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور وہ اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، دور کرتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، انشاءاللہ اس کے سینے میں کفر نہیں جائے گا، اس کے سینے میں شرک نہیں جائے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ ابھی روایت میں آپ کو سناؤں گا کہ قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت کے کیا اثرات ہیں، اس کا کیا نفع ہے، کیا فائدہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بچے کو حافظ بنائیں، اور ایسے گھرانے ہیں، بہت سے گھرانے ہیں کہ جہاں ہر بچے کو حافظ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی دوسری تعلیم دی جاتی ہے۔ 4 اولاد ہیں تو چاروں حافظ ہیں، 5 بچے ہیں تو 5 حافظ ہیں، بلکہ بچیوں کو بھی حفظ کراتے ہیں۔ اگر بچیوں کو نہیں تو کم سے کم بچوں کو حفظ کرائیں، سب کو نہیں کرا سکتے تو 1-2 کو حافظ بنائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو علم دین سکھائے، عالم بنائے۔ وہ بچے انشاءاللہ پورے گھر کے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے ان کے دین اور ایمان کے محافظ بنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بتائیں گے، شریعت کی رہنمائی کریں گے، اور اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمے، ان حقوق کے بارے میں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک حق تو یہ ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں، یہاں ہمارے مجمع میں بھی ایسے افراد ہوں گے خدا نخواستہ کہ یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں،
کوشش کرتے ہیں 1 ختم 2 ختم 3 ختم، بڑے شوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد قرآن پاک طاق پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کو پورے سال قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کچھ وہ ہیں جو کبھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان مبارک میں 2-3 ختم کرنے والے کئی مہینہ گزر جاتا ہے اور ایک قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ جو قرآن پاک کی حق تلفی ہے، بے اعتنائی ہے۔ میں نے بیان کیا تھا اس کے پہلے کہ علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر ایک قرآن پاک مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس لیے 24 گھنٹے میں جس طرح دیندار لوگ نماز کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہیں، کم سے کم تلاوت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت فارغ ہونا چاہیے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ دیندار لوگ وظائف کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تلاوت کو اہمیت نہیں دیتے۔ صبح و شام کی تسبیح اگر پوری نہیں ہوئی تو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ آج میرا وظیفہ چھوٹ گیا، اور اگر پوری ہو رہی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ تسبیحات پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن تلاوت چھوٹی ہوئی ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ تلاوت کا درجہ ان تسبیحات سے بڑھ کر ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے تو تسبیح چھوڑ دے، لیکن تلاوت ضرور ہونی چاہیے۔ تسبیح پڑھنے سے صرف ثواب ملے گا، اور تلاوت ہمارا علاج ہے، ہمارے قلب کا علاج ہے، ہمارے ایمان کا محافظ ہے، ہمارے گھر میں برکت لانے والا ہے، شیطانی اثرات سے بچانے والا ہے۔ ہر گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ہمارے بچپن میں فجر کے بعد کا پہلا عمل یہی ہوتا تھا، مائیں بہنیں مصلی پہ ہی قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی تھی، تلاوت کرتی تھی، اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد ہی کوئی کام ہوتا تھا۔ آج تلاوت گھروں سے بھی نکل رہی ہے، عورتوں میں بھی اس کا ذوق نہیں ہے، مزاج نہیں ہے۔ اس کا مزاج ہونا چاہیے۔ گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، اس کا نظام بنائیں۔ اگر فجر بعد نہیں تو جس وقت موقع ملے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اب میں چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے، اس کا نفع کیا پہنچتا ہے، ثواب کیا ملتا ہے۔ روایتیں تو بہت سی ہیں، چند روایتوں کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو پوری قرآن پاک کی فضیلتیں ہیں، دوسرے اس کی مخصوص آیتوں اور مخصوص صورتوں کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق فیاتی بناقتین کوماوین فی غیر اسم ولا قطع رحم فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلک فقال افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر له من ناقتین وثلاث خیر من ثلاث واربع خیر من اربع ومن اعدادهن من الابل رواه مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے۔ ہم لوگ مسجد نبوی میں صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک چبوترا تھا جس پہ فقراء صحابہ بیٹھتے تھے، وہی ان کا مدرسہ تھا، وہی دارالاقامہ تھا، وہی درسگاہ تھی، وہی آرام گاہ تھی۔ وہیں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں کون شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ بطحان یا فرمایا عقیق، یہ مدینہ کی 2 وادیاں ہیں، اس وادی میں جائے اور وہاں سے 2 اونچے کوہان والی عمدہ اونٹنی لے کر آ جائے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قطع رحمی کے، چوری کر کے نہیں، لوٹ پاٹ کر کے نہیں، بغیر کسی گناہ کے روزانہ صبح 2 اونٹنیاں لے کر آ جائے۔ کون اس کو پسند کرتا ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہر آدمی یہ چاہے گا۔ عرب کے لیے اونٹ بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی دولت تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو ایسا کیوں نہیں کرتا کوئی تم میں سے کہ مسجد کی طرف جائے اور 2 آیتیں سیکھے، سکھائے یا پڑھے اللہ کی کتاب کی، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔
اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور ان کی گنتی کے برابر، یعنی جتنی آیتیں پڑھے گا اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ ایک معنوی چیز کو محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر تقابل کر کے آپ نے سمجھایا ہے، جیسے تمہارے نزدیک عمدہ قسم کے اونچے کوہان والی اونٹنی بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے، بڑی نعمت ہے، اس سے زیادہ آخرت کے اعتبار سے 1 2 3 آیت کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق لو اجران متفق علیہ۔ بعض لوگوں کو قرآن کی روانی نہیں ہوتی، اٹک اٹک کر ٹھہر ٹھہر کر محنت سے پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ماہر ہو، عمدہ پڑھتا ہو، صحیح پڑھتا ہو، روانی کے ساتھ پڑھتا ہو، وہ مع السفرة الکرام البررہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نامہ اعمال کو لکھنے والے فرشتے ہیں، جو معزز ہیں اور جو نیک لوگ ہیں۔ قرآن مہارت کے ساتھ پڑھنے والا بہت اونچی جماعت کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھ یعنی مسلسل پڑھ نہیں پاتا، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، فرمایا یتتعتع وہو علیہ شاق، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور یہ اس کے لیے مشقت کا سبب بن جاتا ہے، شاق ہوتا ہے، لہو اجران، اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک محنت اور مشقت برداشت کرنے کا ثواب ملے گا۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں کو پستی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کے حقوق کے سلسلے میں یہاں تک بات پہنچی کہ قرآن کو سیکھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ اصل حکم اور اصل حق یہ کہ قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، یعنی تلاوت پر اجر ملے گا، ہر حرف پر 10 نیکی، لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اللہ نے اسی مقصد کے نازل کیا ہے کہ قرآن احکام پر عمل کیا جائے۔ قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال جانا جائے اور ان کے ساتھ حلال جیسا معاملہ کیا جائے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام جانا جائے اور ان کے ساتھ حرام جیسا معاملہ کیا جائے۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے احکام کے پورا عمل کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بلندی اور عزت عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی چیز حاصل تھی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ نے قرآن پاک پر عمل کیا تو اللہ نے ان کو عزت سے بلندی عطا فرمائی، اور آج ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں کون سی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، کون سی تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں۔ قرآن میں 86 جگہ پر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا حکم ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ مسلمانوں کی اکثریت تاریک صلاۃ بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ
اور صدقات خیرات میں اللہ کے دیے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی پہچان یہ بتائی گئی متقین کی کہ غیب پر ایمان ہو، نماز کا اہتمام ہو۔ قرآن ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ آگے بھی ان کی صفات بیان کی گئی ہیں اگلی آیات کے اندر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآنی تعلیمات میں جو سب سے اہم حکم ہے ایمان کے بعد، نماز کا، آج کتنے مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے معاملات میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے قرآن میں منع کیا گیا ہے، آج وہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ فرمایا شراب، جوئے کے تیر اور بت کے چڑھاوے، یہ سب گندی چیزیں ہیں، حرام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے، کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرے، بغض پیدا کرے شراب کے ذریعے سے، جوا کے ذریعے، اور تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ اب بھی باز آؤ گے؟ کس انداز سے اللہ تعالیٰ متوجہ فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان دو آیتوں کے اندر 10 طرح سے اللہ تعالیٰ نے شراب و جوا سے منع فرمایا ہے۔ آج مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو شراب پی رہی ہے۔ جوا نئے نئے ناموں سے آ رہا ہے، جو کمپنیاں کاروبار کی شکلیں بنا رہی ہیں، اور لوگ اس کے اندر نفع حاصل کرنے کے لیے بغیر علماء سے سمجھے ہوئے حصے دار بن جاتے ہیں، پارٹنر بن جاتے ہیں، ممبر بن جاتے ہیں۔ کتنی چیزیں جس کے اندر جوا ہے۔ LIC جس کو بیمہ کہتے ہیں، جو انتہائی مجبوری کی شکل ہے، مخصوص شرائط کے ساتھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن صرف نفع اندوزی کے لیے، صرف مالی نفع کے لیے جو لوگ بیمہ کراتے ہیں، تو تمام امت کا اتفاق ہے کہ بیمہ جوا اور سود دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں جوا بھی ہے، سود بھی ہے، بغیر جوا اور سود کے کوئی بیمہ کی پالیسی نہیں ہے۔ آج امت کا جو مبتلا ہے، ایک تو نہیں، تعلیمات کے قرآن کو اگر سامنے رکھا جائے اور پھر اس کی روشنی میں مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، ہماری زندگی قرآن سے بہت دور ہے۔ اس لیے اس روایت کو سامنے رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سو کو پستی عطا فرماتے ہیں۔ جو قرآنی تعلیمات کے پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد کسی طرح شامل حال نہیں ہوتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان بنانے کی کیا صورت ہے؟ ایک روایت میں تو نماز کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جیسے مردہ قبر میں نماز نہیں پڑھتا، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے وہ قبرستان ہے۔ یہاں قرآن کے بارے میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے، انسان جب مر گیا تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ نماز سے بھی رک گیا، مرنے والا تلاوت سے بھی رک گیا۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے وہ زندوں کا گھر نہیں، وہ مردوں کا گھر ہے۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ آج بھی بہت سے لوگ گھروں میں سورہ بقرہ پڑھتے اور پڑھواتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں کب پڑھتے ہیں؟ جب شیطان پریشان کرتا ہے، آسیب آتا ہے، پیسہ گم ہونے لگتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، دورے پڑنے لگتے ہیں، تب کسی حافظ کو بلا کر
40 دن سورہ بقرہ پڑھوا لیتے ہیں اور پریشانی ختم ہو گئی، پھر اٹھا کے طاق پڑھیں۔ خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ فضیلت ہے سورہ بقرہ کی ضرور، لیکن صرف سورہ بقرہ ہی کو پڑھنے کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے۔ جس گھر میں مطلق قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی وہ بھی تو قبرستان ہی ہے۔ اس لیے مقدار کچھ بھی ہو لیکن کوئی گھر تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ میدان محشر میں شفاعت کرنے کے لیے اللہ کی کتاب آئے گی کہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ اس کو عذاب سے بچا لے۔ اقرؤوا الزہراوین البقرۃ و سورۃ آل عمران، دو روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ فإنہما یأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیابتان او فرقان من طیر صواف یحاجان عن اصحابہما۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا یستطیعها البطلۃ، رواہ مسلم۔ فرمایا کہ دو روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کی ضرور تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی بادل کی شکل میں یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، اور ان اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے بحث کریں گے، ان کو معاف کر دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے، یہ میری تلاوت کیا کرنے والے تھے۔ فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کیا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور ان کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور اس کی استطاعت وہ نہیں رکھتے جو بطالت والے ناکارہ قسم کے لوگ ہیں۔ جو سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتے وہ ناکارہ ہیں۔ لیکن صرف سورہ بقرہ ہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، مخصوص صورتوں کی الگ الگ فضیلتیں بھی ہیں۔ سورہ واقعہ کی فضیلتیں، الف لام میم سجدہ کی ہے، سورہ دخان کی ہے، تبارک الذی کی ہے، سورہ رحمان کی ہے، عما یتساءلون کی ہے، لیکن سورہ فتح کی ہے۔ صرف ان صورتوں ہی کی تلاوت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، معمول میں صورتوں کی تلاوت بھی مختلف اوقات میں ہو اور ایک طرف سے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو۔ چنانچہ ہمارے سلسلے میں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کا جو سلسلہ ہے، ہمارے شیخ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، اس میں بیعت کرنے کے بعد جو ہدایات دیتے ہیں، معمولات کی کتاب میں چھپا ہوا بھی ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، حافظ یومیہ 3 پارے کی تلاوت کریں، غیر حافظ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کریں۔ ان کے علاوہ فجر کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورہ رحمان، عصر کے بعد عما یتساءلون، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ تبارک الذی، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دخان کی تلاوت کریں۔ ان سب صورتوں کی فضیلتیں روایات کے اندر آگے آ رہی ہیں، الگ الگ فضیلتیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو پورے ہفتے اس کے گھر میں نورانیت رہے گی۔ تو کچھ نمازوں کے بعد کی صورتیں، اگر تمام صورتیں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم صبح کو سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ اور سورہ تبارک الذی ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی وہاں فاقہ نہیں ہوگا، اور سورہ یاسین کی تلاوت سے شیطان سے اور آفات سے بلیات سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سنیے، بہت دلچسپ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان فاتانی آت فجعل یحثی من الطعام فاخذت، میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتا چلتا ہوں، روایت لمبی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رمضان مبارک کے زکوٰۃ کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ رمضان کی زکوٰۃ سے مراد صدقہ فطر، صدقہ فطر چھہارے کی شکل میں، کشمش کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں لوگ لے کر آتے تھے، اور مسجد نبوی کے ایک گوشے کے اندر ان کو جمع کیا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں کوئی بیت المال نہیں تھا، کوئی خزانے کی جگہ نہیں تھی، مسجد نبوی تمام چیزوں کا مرکز تھا، تو وہیں پر یہ صدقہ فطر کا غلہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نگرانی اور حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دے دی۔ فرماتے فاتانی آتن، رات کے وقت کوئی شخص چپکے سے آیا، فجعل یحسو من الطعام، اور جلدی جلدی کپڑے میں غلہ بھرنے لگا، لب بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگا۔ فاخذتہ، میں نے اس کو پکڑ لیا، گٹا تھام لیا اس کا۔ میں نے کہا لعرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تجھ کو حضور کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدۃ، ان چھوڑ دیجیے، میں محتاج ہوں، میرے بال بچے بہت ہیں اور میں سخت مجبور ہوں، بڑی حاجت ہے۔ قال فخلیت عنہ، رحم آ گیا، چھوڑ دیا میں نے۔ فاصبحت، صبح ہوئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پانی میں نظر، صبح ہوئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ۔ صبح کو ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ وہ رات کو تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا نہیں تھا، بدری وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات کی علم ہوگی، خبر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا رات کو تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے اپنی حاجت کی شکایت کی اور اہل و عیال کی شکایت کی، مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ نہیں آؤں گا۔ قال اما انہ قد کذبک وسیعود، اور میں اس نے جھوٹ بولا، ضرور آئے گا، پھر آئے گا۔ قلت یا رسول فعرفت انہ سیعود، میں سمجھ گیا کہ ضرور آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ آئے گا۔ فرسقتہ، میں گھات میں بیٹھا رہا۔ فجاء یحسو من الطعام، پھر وہ آیا رات کو اور کپڑے میں غلہ بھرنے لگا، پکڑ لیا میں نے اس کو۔ اخذتہ، فقلت، میں نے کہا اب تو ضرور حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قال دعنی، میں نے چھوڑ دو مجھے، فإنی محتاج وعلی عیال، میں بہت غریب ہوں، بال بچے بہت ہیں، ولا اعود، میں پھر اب نہیں آؤں گا۔ فرحمت، مجھے پھر رحم آ گیا، رحم دل لوگ تھے، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ پھر میں نے صبح کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ بولے کہ یا رسول اللہ اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی شکایت کی، مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ فقال انہ قد کذبک وسیعود، وہ جھوٹ بولا، نہ وہ محتاج ہے نہ اہل و عیال والا، کچھ نہیں ہے، جھوٹا تھا، اور یہ جو وعدہ کر رہا ہے کہ نہیں آؤں گے، یہ وعدہ بھی جھوٹا ہے، ضرور آئے گا۔ فعرفت انہ سیعود، میں سمجھ گیا کہ ضرور آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سیعود۔ فرسقتہ، تیسری رات کے میں گھات میں بیٹھا۔ فجاء یحسو من الطعام، آیا لگا غلہ بھرنے۔ فاخذتہ، میں نے پکڑ لیا اس کو، میں نے کہا آج تو ضرور حضور کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ تیسری مرتبہ ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں آئے کہ پھر تو آتا ہے۔ قال دعنی، اس نے رشوت دینی شروع کی، اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو کچھ کلمات سکھلا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائے گا۔ اور رشوت کا لفظ ویسے ہی استعمال کر لیا مزاحاً، رشوت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں، یعنی کوئی پیشکش ایسی کی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے چھوڑ دیں، کہ میں آپ کو کچھ کلمات سکھا دوں گا جس کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کیجیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، تک پوری سورہ آیت الکرسی پڑھ لیا کیجیے۔ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، پوری رات اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک محافظ متعین کر دیا جائے گا، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ فخلیت سبیلہ، پھر میں نے چھوڑ دیا، اچھی بات بتائی تھی اس نے۔ فرماتے ہیں کہ فاصبحت، پھر صبح نے صبح کی، وقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل اسیرک، قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بہ، اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کچھ کلمات سکھا دے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے۔
قال اما انه صدقك وهو كذوب، ہے تو وہ پکا جھوٹا مگر بات اس نے سچی کہی۔ اب یہ شیطان ہے۔ فرمایا کہ وَتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، تم جانتے ہو کہ 3 رات سے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ قُلْتُ لَا، میں نے کہا نہیں۔ قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان تھا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور ان کے ہاتھ میں گٹا ہے شیطان کا، وہ چھڑا نہیں سکتا۔ ایمان والے کا ہاتھ ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اس طرح کا واقعہ اگر ہمارے سامنے پیش آیا، بعد میں پتہ چلے کہ وہ شیطان کا، ارے باپ رے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ایمان کی قوت ان کے پاس تھی۔ اب اس میں یہ جملہ جو آیا صدقک وہو کذوب، یہ بات تو اس نے سچی کہی ہے مگر ہے وہ جھوٹا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما دینے کی بنا پر آیت الکرسی کی فضیلت ثابت ہو گئی کہ رات کے بستر پر جا کر اگر کوئی سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لے گا، اور میں اس کے ساتھ یہ اضافہ کرتا ہوں کہ اس فضیلت کا ذہن میں استحضار کر کے کہ میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ رات بھر وہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر محافظ رہے گا اور شیطان کے شر سے وہ بچا رہے گا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول، ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیتان من سورۃ البقرہ، من آخر سورۃ البقرہ، من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ، متفق علیہ۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھ لی، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، رات کے وقت وہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کفتاہ، کفایت کے 2 معنی ہیں یہ، یعنی اس رات میں وہ قرآن پاک کا چھوڑنے والا نہیں قرار پائے گا، یعنی کہا جائے گا کہ اس میں تلاوت نہیں، اتنا پڑھنا بھی اس رات کی تلاوت کے لیے اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ دوسری کفایت کے معنی اس کی محافظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہاں کیا ہے، کون سی آیت ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کفایت کرنے والا نہیں ہے؟ تو کفایت کے معنی کام آنے والا، بچانے والا، حفاظت کرنے والا۔ یہ دونوں صورتیں آیتیں اگر پڑھ کر سوئے گا، یہ اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ ابھی یہ مضمون باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مخصوص صورتوں کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں، کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل کے 10 میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کو ترتیب وار ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ ہر فرد کو قرآن پاک کا پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کے بچوں کو تعلیم دیں، خود بچپن میں پڑھ کے چھوڑ دیا ہے، تلاوت کر کے اس کو تازہ کریں، روانی پیدا کریں، اور اگر خود پڑھا نہیں ہے تو اپنی دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ تعلیم قرآن کی فکر کریں، قرآن کو پڑھیں سیکھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ گھر میں خود بھی پڑھیں، عورتوں بچوں کو بھی پڑھوائیں، قرآنی احکام کو جاننے کی کوشش کریں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی عالم بنے، دوسری شکل یہ ہے کہ بامعنی قرآن پاک کا کچھ حصہ روزانہ دیکھا جائے۔ ترجمہ قرآن پاک حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا بیان القرآن ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معارف القرآن ہے، اور اب تو بہت ترجمے آ گئے ہیں، آسان زبان میں ترجمے اس وقت کثرت سے شائع ہو رہے ہیں۔ مولانا بلال حسنی ندوہ والے، مولانا عتیق الرحمن سنبھلی، مولانا منظور رحمانی کے صاحبزادے، مفتی تقی صاحب عثمانی پاکستان والے، مولانا قاسم خالد سیف اللہ رحمانی، دارالعلوم دیوبند کے استاد مولانا نعمت اللہ صاحب، یہ سب چند سالوں کے اندر یہ ترجمے آئے ہیں جس میں قرآن پاک کے ترجمے کو بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ دین کی ضرورت سمجھ کر ان کو حاصل کریں اور ان کی تلاوت کریں۔ مولانا ادریس صاحب کانلوی کا ترجمہ بھی ہے، معارف القرآن ادریسی کے نام سے۔ مولانا عاشق الہی سے بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تفسیر ہے انوار القرآن۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے جس پر حاشیہ ہے مولانا شبیر احمد سے عثمانی کا۔ ان کتاب قرآن پاک گھر میں رکھیں اور تھوڑا سا وقت فارغ کر کے، ایک تو قرآن کی ایک طرف سے تلاوت ہو اور تھوڑا سا وقت فارغ کر کے قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھیں۔
دوسری چیز یہ کہ مساجد کے اندر ترجمہ قرآن پاک کے حلقے لگنے چاہیے۔ بہت سی جگہ ترجمہ ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے اندر وقت میں اتنی فرصت نہیں ہے ان کو کہ چند منٹ قربان کر کے ترجمہ قرآن پاک کے حلقے میں بیٹھ کر اس کو سننے کی کوشش کریں۔ وہ کتاب ہدایت جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے، ہم خود نہیں پڑھتے، کوئی وقت قربان کر کے اس کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ بیٹھ کر سننے کے بھی روادار نہیں ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم کے، قرآن کے جو حقوق ہمارے اوپر ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دارالعلوم حیدرآباد کے ایک استاذ مولانا احمد اللہ صاحب جو حدیث کے استاذ تھے، 9 رمضان المبارک کو ٹرین کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ ٹرین پر چڑھنا چاہتے تھے، گر گئے اور ان کا ہاتھ کٹ گیا اور پھر وہ زخم بڑھا اور پورے زخمی ہو گئے تھے۔ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 4 بچیاں ہیں، 2 بچے ہیں، سب 9-10 سال کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی بیوی اور بچوں کی کفالت فرمائے۔ معتکفین کا مسجد میں موبائل چارج کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کچھ رقم دینی ہے مسجد میں تو اس کی مقدار بھی واضح فرما دیں۔ مسجد کے اندر آپ اعتکاف موبائل چارج کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے ذمہ داروں کی طرف سے پیشکش کی جاتی ہے، جو بجلی کا خرچہ ہے اور دیگر خرچے ہیں اس کے لیے کچھ رقم مدرسے کو ادا کر دی جاتی ہے۔ جیسے اور ضروریات کے لیے آپ مسجد کو استعمال کر رہے ہیں تو بجلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، موبائل چارج کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی پیسہ ادا نہیں کرنا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ سوال کر لیا، معلوم کر لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم حببنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أوابا منيبا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وصل سخيمة صدورنا واجعلنا من الراشدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے، تمام لغزشوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو گناہ دانستہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما دے، جو بھول چوک سے ہو گئے معاف فرما دے، کبائر کو بھی معاف فرما دے، صغائر کو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے حقوق کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی اللہ اپنے فضل سے انہیں درگزر فرما دے، تیرے بندوں کے حقوق کی جو پامالیاں ہوئی اللہ مرنے سے پہلے ان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو حقوق ادا نہ ہو سکیں اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کا بدلہ عطا فرما کر آخرت کی رسوائی سے اور وہاں کی حساب کتاب کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، اخلاق کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، ہر ایک کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فرقہ پرستوں کے شر سے حفاظت فرما، ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما۔ اے اللہ برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے بال بال حفاظت فرما، جوا سے، شراب سے، سود سے ہماری حفاظت فرما، حلال کمانے کی حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صرف اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اپنے علاوہ ہر ایک کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔